حضرت علی کے دور خلافت کی مشکلات، تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری، قسط 11۔ جنگ جمل کی تیاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں حج کا فریضہ سر انجام دینے تشریف لائی ہوئی تھی۔ مدینہ سے کچھ لوگ مکہ پہنچے اور انہوں نے شہادت عثمان کی خبر دی۔ ان لوگوں میں زیادہ تعداد بنو امیہ کی تھی۔ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 45 پر لکھتے ہیں کہ بنو امیہ بھاگ کر مکہ پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق دھوکہ دیا گیا۔ آپ سے جھوٹ بولا گیا کہ حضرت علی بھی نعوذ باللہ قتل عثمان میں شریک ہیں۔ مزید یہ بتایا گیا کہ اب خلافت کا اصل کنٹرول باغیوں کے پاس ہے۔ مروان بن حکم بھی حضرت عائشہ سے آ ملا۔ اس کے متعلق پیام شاہ جہان پوری علی اور ان کی خلافت صفحہ 105-106 پر لکھتے ہیں کہ مروان بن حکم، جسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کے ساتھ مدینہ سے نکال دیا تھا، بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ ملا اور لوگوں کو بدلہ لینے پر ابھارنے لگا۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 48 پر طبری لکھتے ہیں بنو امیہ نے حجاز میں خلافت علی سے اختلاف کیا اور مخالفت میں سر اٹھانے شروع کیے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 54 پر طبری لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مروان اور تمام بنو امیہ بھی شامل تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت سے جھوٹ بولے گئے تاکہ ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے خلاف ابھارا جائے۔ اس سلسلے میں ان کو کامیابی بھی ملی۔ علی اور ان کی خلافت صفحہ 103-104 پر پیام شاہ جہان پوری لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مکہ کے عوام اور حضرت عائشہ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ قاتلین عثمان کو حضرت علی کی نعوذ باللہ پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی سے دل برداشتہ تھے یا جذبات کی رو میں بہہ رہے تھے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کتاب خلفائے راشدین میں لکھتے ہیں کہ چشم زمانہ گواہ ہے، ان فیض یافتگان بزم رسالت نے اپنی مرضی سے جنگ نہیں کی، انہیں جدال و قتال کی بھٹی میں دغا بازی اور فریب کاری سے جھونک دیا گیا۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بھی مکہ آ گئے اور حضرت عائشہ کے ساتھ ملاقات کی اور مدینہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ جانے کا قصد کر چکی تھیں، مگر مدینہ کے حالات جاننے کے بعد اپنا ارادہ بدل لیا۔ حضرت عائشہ نے اس موقع پر تقریر فرمائی کہ واللہ عثمان مظلوم شہید کیے گئے، میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی۔ بحوالہ تاریخ ابن خلدون حصہ اول جلد سوم صفحہ 382۔ تاریخ ابن کثیر حصہ ہفتم جلد چہارم صفحہ 231 پر ابن کثیر لکھتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے لوگوں میں خطبہ دیا اور انہیں خون عثمان کے مطالبے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے پر ابھارا، اور اس فتوے کا بھی ذکر کیا جو آپ نے ان لوگوں کے متعلق دیا تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو حرمت والے شہر اور حرمت والے مہینے میں شہید کر دیا تھا، اور جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی لحاظ نہ کیا اور لوگوں کا خون بہایا، ان کے اموال لوٹے۔ پس لوگوں نے آپ کی بات کو قبول کیا اور جس کام میں آپ نے مصلحت جانی اس میں اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ آپ جہاں تشریف لے جائیں گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بصرہ روانگی۔ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ کدھر جائیں۔ مختلف آراء آئیں۔ بعض نے مدینہ جانے کا کہا، لیکن کسی نے کہا کہ مدینہ پر پہلے ہی باغی حاوی ہیں اور ہماری تعداد کم ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مدینہ کا ارادہ ترک کیا جائے، ورنہ ہماری یہ کوشش سرے سے ہی ناکام ہو جائے گی اور ہم قصاص عثمان میں کامیاب نہ ہو پائیں گے۔ چند افراد نے رائے دی کہ شام چلنا چاہیے، وہاں حضرت معاویہ کی ہمراہی میں قصاص لینا آسان ہوگا۔ کسی نے کہا کہ حضرت معاویہ خود ہی باغیوں کو کافی ہیں، اس لیے بہتر ہے بصرہ جانا چاہیے اور مزید لوگ اکٹھے کرنے چاہیے، اس طرح زیادہ لوگ قصاص کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ بصرہ میں حضرت علی کے مخالفین کی تعداد کافی زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں وہاں کامیابی کی قوی امید ہے۔ اس کے متعلق ابن خلدون اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون حصہ اول جلد سوم صفحہ 382 پر لکھتے ہیں کہ بعض نے شام جانے کی رائے دی۔ ابن عامر بولے، شام میں معاویہ ہیں، وہ بلوائیوں کی روک تھام کے لیے کافی ہیں، بصرہ کی طرف چلو، میری بات وہاں بنی ہوئی ہے اور لوگوں کا رجحان حضرت طلحہ کی طرف ہے۔ حاضرین بولے یہی مناسب ہے، کیونکہ جس قدر ہماری ہمراہی ہے وہ ان لوگوں کا حملہ برداشت نہ کر سکیں گے جو مدینہ میں ہیں۔
جب ہم بصرہ پر قبضہ کر لیں گے تو اہل بصرہ کو بھی قصاص عثمان پر آمادہ و تیار کر لیں گے، جیسا کہ اہل مکہ کو آمادہ کیا ہے۔ اس وقت بآسانی قاتلین عثمان سے ہم لڑ سکیں گے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ تاریخ طبری حصہ سوم جلد سوم صفحہ 49 پر طبری لکھتے ہیں، جب تمام مشورے طے پا چکے اور کوچ کے علاوہ کسی قسم کا مشورہ باقی نہ رہا تو جماعت نے یہ سوال اٹھایا کہ کوچ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کو تیار کر سکیں۔ یعلا بن امیہ بولے، میرے پاس 6 لاکھ درہم اور 600 اونٹ ہیں، آپ لوگ ان اونٹوں پر سوار ہو جائیے۔ ابن عامر نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے، تم لوگ تیاری کرو۔ اس کے بعد منادی نے اعلان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر بصرہ جا رہے ہیں۔ جو شخص اسلام کی عزت کا طلبگار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان قاتلین سے قتال کر کے حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے تو وہ ساتھ چلے۔ جس کے پاس سواری یا سامان جنگ یا کھانے کا خرچہ موجود نہ ہو تو وہ یہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ ہم سے لے لے۔ اس سفر میں باقی امہات المومنین حضرت عائشہ سے جدا ہو گئیں۔ تاریخ ابن خلدون حصہ اول جلد دوم صفحہ 383 پر ابن خلدون لکھتے ہیں، دیگر امہات المومنین حضرت عائشہ کے ہمراہ ذات ارق تک آئیں اور اس مقام سے رو کر رخصت ہوئیں۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس خلفائے راشدین میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئیں تو دیگر امہات المومنین ذات ارق تک ان کے ہمراہ گئیں اور اس مقام سے رو رو کر ان کو الوداع کہا۔ جب یہ قافلہ چلا تو راستے میں ایک چشمے کے پاس پہنچا۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے کیونکہ یہ واقعہ بہت حد تک یہ تعین کرتا ہے کہ دونوں فریقین میں سے کون حق کے زیادہ قریب ہے۔ اسے ہر مورخ نے بیان کیا، بس بیان کرنے کا انداز مختلف ہے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 57-58 پر درج ہے، عرفی کہتا ہے کہ میں اونٹ پر سوار جا رہا تھا کہ میرے سامنے ایک سوار آیا اور مجھ سے سوال کیا کہ اے اونٹ والے، کیا تو اپنا اونٹ بیچنا چاہتا ہے؟ عرفی: ہاں۔ سوار: اس کی کیا قیمت ہے؟ عرفی نے کہا 1000 درہم۔ سوار: کیا تو پاگل ہے؟ کہیں اونٹ بھی 1000 میں بکتا ہے؟ عرفی: ہاں، میرا یہ اونٹ خاص اونٹ ہے۔ سوار: اس میں ایسی کیا خوبی ہے؟ عرفی: میں نے اس پر سوار ہو کر جب بھی کسی کا پیچھا کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا، لیکن مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا، اور جب بھی میں اس پر سوار ہو کر بھاگا تو پیچھا کرنے والا مجھے پا نہ سکا۔ سوار: تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم یہ اونٹ کس کے لیے خریدنا چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو تم کبھی اتنی قیمت طلب نہ کرو۔ عرفی: آخر آپ کس کے لیے یہ اونٹ خریدنا چاہتے ہیں؟ سوار: آپ کی والدہ محترمہ کے لیے۔ عرفی: میں تو اپنی والدہ کو اپنے گھر چھوڑ کر آیا ہوں، ان کا تو سفر کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ سوار: نہیں، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے خریدنا ہے۔ عرفی: پھر آپ یہ اونٹ لے جائیے اور اب اس کی کوئی قیمت نہیں۔ سوار: میں بلا قیمت نہیں لیتا، تم میرے ساتھ قیام گاہ تک چلو، میں تمہیں ایک مہریہ اونٹنی بھی دوں گا اور کچھ درہم بھی دوں گا۔ عرفی کا بیان ہے کہ میں اس سوار کے ساتھ گیا، ان لوگوں نے مجھے ایک مہری اونٹنی دی اور 400 یا 600 درہم دیے۔ اس کے بعد سوار نے مجھ سے سوال کیا کہ اے عرفی بھائی، کیا تم راستے سے واقف ہو؟ عرفی: ہاں، میں ان لوگوں سے ہوں جو دوسروں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ سوار: تو تم ہمارے ساتھ چلو۔ عرفی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ راہ میں جس وادی اور چشمے سے ہمارا گزر ہوتا تو یہ مجھ سے اس مقام کا نام دریافت کرتے۔ چلتے چلتے ہم حواب کے چشمے پر پہنچے تو وہاں کتے ہمیں دیکھ کر بھونکنے لگے۔ لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ کون سا چشمہ ہے؟ عرفی: یہ چشمہ حواب ہے۔ عرفی کہتا ہے کہ میرا یہ جواب سن کر حضرت عائشہ زور سے چیخیں اور اپنے اونٹ کے بازو پر چابک مار کر اسے ہنکایا اور پھر فرمایا، خدا کی قسم، حواب کے کتوں والی میں ہی ہوں، اے لوگو مجھے واپس لے چلو۔ تاریخ ابن خلدون جلد دوم حصہ اول صفحہ 383 پر ابن خلدون لکھتے ہیں، رفتہ رفتہ چشمہ حواب پر پہنچے اور پھر کتوں نے بھونکنا شروع کیا۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چشمہ حواب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنتے ہی ارشاد فرمایا، مجھ کو لوٹاؤ، لوٹاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا جبکہ آپ کے پاس آپ کی ازواج بیٹھی ہوئی تھیں کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ پھیر کر بٹھا دیا اور نیچے اتر آئیں۔ احادیث اور تاریخ کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ واپس جانا چاہتی تھیں لیکن انہیں واپس نہ جانے دیا گیا۔
جیسا کہ حدیث ہے، قیس سے مروی ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے بصرہ جاتے ہوئے بنی عامر کے پانیوں تک پہنچیں تو کتے بھونکنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حواب کے پانی کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا، میرا خیال تو یہی ہے کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن ان کے بعض ہم سفروں نے کہا، اب آپ واپس نہ جائیں بلکہ آگے بڑھیں، ممکن ہے کہ مسلمان آپ کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مابین صلح کرا دے گا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہم سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب اس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ بحوالہ احمد 24758۔ السلسلۃ الصحیحہ 3544 میں درج ہے، جب سیدہ عائشہ حواب کے مقام پر آئیں تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور کہا، میں تو سمجھتی ہوں کہ مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا، تم میں سے وہ کون ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ اس کی شرح میں امام البانی یہ حدیث لکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا، کاش مجھے پتہ چل جاتا تم میں سے کون ہے جو ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس کے چہرے کے بال بہت زیادہ ہوں گے، وہ نکلے گی اور اس پر حواب کے کتے بھونکیں گے، اس کے دائیں اور بائیں جانب لوگوں کی کثیر تعداد کو قتل کر دیا جائے گا، وہ خود بال بال پچ جائے گی۔ امام البانی رقم تراز ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے متن میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ طاؤس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس پر کتا بھونکے گا۔ بحوالہ کنز الاعمال 31580۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس پر حواب کے مقام پر کتے بھونکیں گے۔ جب حضرت عائشہ کا بنی عامر کے بعض چشموں پر گزر ہوا تو رات کے وقت کتے ان پر بھونکے۔ حضرت عائشہ نے اس جگہ کے متعلق دریافت فرمایا تو ان سے کہا گیا کہ یہ چشمہ حواب ہے، تو وہاں رک گئیں اور فرمایا کہ میرے خیال میں واپس جانا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے ایک کا کیا حال ہوگا جس پر چشمہ حواب کے کتے بھونکیں گے۔ ان سے کہا گیا، اے ام المومنین، آپ تو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے جا رہی ہیں۔ بحوالہ کنز الاعمال 31567۔ تاریخ ابن کثیر جلد 3 حصہ ششم صفحہ 514 پر درج ہے، جنگ جمل کے سفر کے دوران حضرت عائشہ رات کو بنی عامر کی آبادی میں پہنچی تو کتے بھونکے۔ پوچھا، یہ کون سی آبادی ہے؟ معلوم ہوا یہ حواب ہے۔ تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کہ تم میں سے کون ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے یاد آ گئی، تو واپس جانے کا قصد کیا تو ہم سفروں نے کہا، لوٹیے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے۔ اس طرح حضرت عائشہ کو ان کی رضا کے خلاف لے جایا گیا۔ جاری ہے۔ استفادہ کتب: خلفائے راشدین، تصنیف لطیف، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز۔ تاریخ طبری، مصنف علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، ناشر نفیس اکیڈمی کراچی۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون، نفیس اکیڈمی کراچی۔ تاریخ ابن کثیر، تصنیف حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل، ناشر دارالاشاعت کراچی۔ علی اور ان کی خلافت، مصنف پیام شاہ جہان پوری، اشاعت 1956۔